بڑا آسان ہو رہا ہے لڑکیوں سے دوستی لگانا, زنا کرنا, ہوٹلوں میں لے جانا, بڑا آسان ہو رہا ہے. یہ آسان اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ آپ سے خوش ہے, بلکہ اللہ پکڑنے کا ارادہ رکھتا ہے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پہلے بدکاری کرتی تھی, مشکلات ہوتی تھیں ان کو, اب کیا ہوا کہ ان کے لیے بدکاری کو آسان کر دیا. خوبصورت لڑکے آ گئے, وہ خوش ہو رہے, اب تو بڑا آسان ہے. تو وہ آسان نہیں تھا, اب ان کے لیے عذاب کی, بولو بھائی, تیاری. تو گناہ کا آسان ہونا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے, اور یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ مزے اڑائیں, بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ دل بھر کے اڑا لو تاکہ اللہ عذاب سخت سے سخت عذاب میں پھر آپ کو پکڑے. تو اس لیے اللہ سے یہی دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں گناہ کا موقع نہ دے, ہمیں موقع ہی نہ دے گناہ کا, اور ایسی جگہوں پہ بھی نہ جاؤ جہاں آپ کے گناہ کا دل میں خیالات پیدا ہوں. ایک آدمی نے فلم دیکھنے سے توبہ کی, سینما گھر میں عادت تھی, وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے گھس جاؤں سینما میں. میں نے کہا جب تم نے توبہ کر لی ہے تو اس گلی سے گزرتے کیوں, اس ایریے سے گزرتے کیوں, راستہ بدل کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ گزر بھی وہیں سے رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو شیطان خواہش پیدا کرے گا. چرس چھوڑ دی, ہیروئن چھوڑ دی, بیٹھ انہیں دوستوں میں رہیں جو چرسی ہیں, پھر خیال پیدا ہوگا. زنا سے توبہ کر لی لیکن لڑکیوں کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کیے, گپیں اسی طرح لگ رہی ہیں, فلمیں اسی طرح بیہودہ دیکھی جا رہی ہیں, پھر گناہ کے خیالات پیدا ہوں گے. تو توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان تمام متعلقات کو ختم کر دیں. میرے پاس لوگوں کی کال آتی ہے نا, میری ناجائز دوستی تھی, میں کہتا ہوں اس لڑکی کا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دو, نمبر بلاک کر دو, پھر بھی اگر نہ ہو موبائل توڑ کے پھینک دو. یہ موبائل تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا قیامت کے دن. انسان نے پوری زندگی موبائلوں کے بغیر ہی زندگی گزاری آج تک, کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکو گے یا روٹی نہیں ملے گی تمہیں کھانے کو. یہ چیزیں جہاں انسان کے لیے بہت مفید ہیں وہاں بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہے. کوئی بھی چیز جو زنا کے قریب لے کر جا رہی ہے اس چیز سے میرے بھائی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تاخرات ہے, راتوں کو اٹھ کے اللہ سے خوب معافی مانگیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور یہ بھی اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں پورے سال گناہوں سے بچنے پر استقامت نصیب فرمائے. اصل دعا یہ جو لیلۃ القدر کی دعا ہے نا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو سراپا معافی ہے, معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمیں معاف کر دے. تو معافی کس چیز سے ہوتی ہے؟ غلطیوں سے, گناہ سے ہوتی ہے نا. اب گناہ سے تو ندامت ہے نہیں اور چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے, اور اللہ سے کہہ رہے ہیں معاف کر دے. تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی آدمی اپنے ابا اس کو کہہ لیں جا پانی لے کر آؤ, کہہ رہے میں نہیں لے کر آ رہا. ابا کو غصہ آیا, ابا نے ایک تھپڑ لگایا, آپ کہہ رہے ہیں ابا سوری معاف کر دیں. ابا کہہ رہے ہیں چل بھائی جا لے آ پانی, کہہ رہے ہیں ملاؤں گا تو بھی نہیں میں, بس ابا آپ سے سوری, کیونکہ آپ سوری کو پسند کرتے ہیں, میں بھی سوری کر رہا ہوں آپ سے. ابا آپ سوری کو پسند کرتے ہیں لہذا میں آپ سے کیا کر رہا ہوں, سوری. ابا بڑے خوش ہیں, چلو بھائی اب لے کر آؤ, نہیں لاؤں گا تو بھی نہیں. تو ہماری بھی توبہ ایسا ہی ہے, اے اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے, میں نے فلمیں دیکھی, میں نے یہ کیا, میں نے لڑکیوں سے ناجائز دوستیاں لگائیں, میں نے شراب پی, میں نے معاذ اللہ اللہ نہ کرے کہ یہ کر لیا میں نے, معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آئندہ کے لیے توبہ کر لے. ارادہ تو ہے, دل میں اسی وقت ہوتا ہے کہ وہ پھر ابھی کروا لو 27ویں رات میں 25ویں رات میں, پھر عید کے بعد دوبارہ سے روٹین, تو یہ نہیں ہوتا بھائی. تو اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں, اللہ آئندہ نہیں کروں گا, اور یہ بھی مانگے اللہ بچنے کی توفیق دے دے, اسی پہ گڑ گڑا لیں. تو خود بھی ہمت کریں اور اللہ سے بھی مانگے, تو پھر کام بنے.